باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا یہ اشکال کرتی ہے، اعتراض کرتی ہے کہ امام حسین جب مدینے سے نکلے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو اپنے ساتھ اپنی بہنوں اور بچوں کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب میں نہیں دیتا، خود امام حسین بتاتے ہیں کہ میں کیوں نکلا تھا مدینے سے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں جنگ کروں، میں نکلا ہوں امنیت کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ کیوں نکلا ہوں؟ امنیت کا پیغام پہنچانے کے لیے میں نکلا ہوں، اس لیے تاکہ اچھائی کا لوگوں کو حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ اور دوسری بات یہ ہے قبلہ کہ امام حسین علیہ السلام، لوگ اعتراض کرتے ہیں بہنوں کو کیوں لے گئے۔ خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لیا۔ یزید مطمئن تھا کہ یہ مسلمان کسی کو بھی عشرہ مبشرہ بنا دیتے ہیں، کسی کو بھی رسول کا صحابی قرار دے دیتے ہیں، ادھر میں حسین کو بھی قتل کر دوں گا، حسین کے ساتھیوں کو بھی مار دوں گا، اور یہ مسلمان مجھے بھی رضی اللہ عنہ اور کچھ نہ کچھ بنا ہی دیں گے۔ یہ بڑا مطمئن تھا۔ خدا کی قسم میں قربان جاؤں امام حسین علیہ السلام کی ذات پر۔ ان کا انتخاب ایسا انتخاب تھا کہ ایک بہن کو لیا جو اپنے بھائی کے خون کو چھپنے نہ دیا، ایک بیٹے کو لیا۔ بہن نے بتایا کہ میرے بھائی کا مقصد کیا تھا، میرے بھائی کیوں مدینے سے نکلے تھے۔ بیٹے نے بتایا کہ میرے بابا کا جو مقصد تھا وہ خدا کی وحدانیت کو برقرار رکھنا تھا۔ امام حسین اس لیے نکلے، اور خدا کی قسم مرتضی آیت اللہ مرتضی مطہری کو کہنا پڑا کہ کربلا کی تاریخ میں جس نے اپنے خون کو رائگاں نہ ہونے دیا، ایک قطرہ خون کو رائگاں نہ ہونے دیا، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام حسین نے جن کو بھی انتخاب کیا اپنے ساتھ، اور کس پلاننگ سے امام حسین، کس منصوبے کے ساتھ امام حسین مدینے سے نکلے، قربان جاؤں۔ بہن کو لیا، بہن نے بتایا کہ میرے بھائی کا مقصد کیا ہے۔ میرے بھائی کا مقصد جنگ نہیں ہے، میرے بھائی کا مقصد ان سے جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی کا مقصد خدا کی وحدانیت، اور جو ہے امام حسین کا مقصد کیا ہے وہ بہن نے بتایا۔ بیٹے نے بتایا کہ میرا بابا کس لیے نکلا تھا، میرے بابا کا مقصد کیا تھا۔ ایسے دگج اور مضبوط ساتھیوں کو امام حسین نے لیا اپنے ساتھ۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب شام میں قافلہ وارد ہونے کو تھا، اس قافلے کو 3 دن تک، روایت کہتی ہے 3 دن تک اس قافلے کو شام کے باہر روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ تاکہ شہر کی آرائش کی جائے، شہر کو آراستہ کیا جائے، پیراستہ کیا جائے، اور اسے سجایا جائے۔ لوگوں کو نئے کپڑے تقسیم کیے گئے، عید کا ماحول بنا دیا گیا۔ ادھر یزید سر حسین سے بد تہذیبی کر رہا تھا، امام حسین کے سر پہ چھڑی مار رہا تھا۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ امام حسین کے سر پہ چھڑی مار رہا تھا، کہہ رہا تھا یا حسین اینا الغلب، اے حسین دیکھ ہم تجھ پہ غالب آ گئے، کاش کہ میرے جد ہوتے اور میں نے وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح بدلہ لیا ہے۔ ادھر یزید سر حسین سے بد تہذیبی کر رہا تھا۔ خدا کی قسم 3 دن تک قافلہ رکا رہا۔ تیسرے دن کی صبح یہ قافلہ شام میں وارد ہوا۔ میری کیفیت کیا ہے آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ سید سجاد نے جو شام میں خطبہ دیا، کوفے میں سید سجاد نہیں بولے تو بہت کم بولے، زینب بولی، لیکن خدا کی قسم قربان جو امام حسین کے انتخاب پہ کوفے میں زینب بولی، شام میں سب سے زیادہ سید سجاد نے خطبہ دیا۔ میری کیفیت کیا ہو رہی ہے آپ محسوس نہیں کر سکتے۔
ادھر 3 دن تک قافلہ رکا رہا. تیسرے دن کی صبح قافلہ شام میں وارد ہوا. اب جیسے ہی قافلہ شام میں وارد ہوا، صبح سے لے کر شام تک، میں کہوں گا رات تک، یہ قافلہ شام کی گلیوں میں، شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. کیوں؟ تاکہ لوگ پہچان لے کہ یہ باغی ہیں، ان پہ پتھر مارو. لوگ شام کے تقریباً سارے لوگ، بچے تک سمجھ گئے تھے یہ باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی اسلام کے خلاف، دین محمد کے خلاف انہوں نے بغاوت کی. شام کا منظر میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. شام میں صبح سے لے کر شام تک یہ قافلہ پھرایا گیا. لوگوں نے شناخت کر لیا، پہچان کر لی کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے. رات میں قید میں ڈالا. صبح ہوئی، یزید نے سب تک یہ دعوت پہنچا دی کہ صبح جو ہے مسجد اموی، دمشق کی جامع مسجد، سب سے بڑی مسجد ہے، یہاں پہ سب کو دعوت دی کہ یہاں پہ سب کو جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے. صبح ہوئی، لوگ ایسے بھر گئے کہ خدا کی قسم روایت کہتی ہے کہ اس مسجد میں سوئی کے گرنے تک کی بھی جگہ نہیں تھی. اس طرح سے لوگ مسجد اموی میں، جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد میں لوگ جمع ہو گئے. یہ اسیر قافلہ، قیدیوں کا قافلہ اس مسجد میں وارد ہوا. اب دیکھیے گا خدا کی قربان جاؤں سید سجاد علیہ السلام کی ذات پر، سارے لوگ جمع ہیں، دشمن علی سے بھرے ہوئے ہیں. یزید نے ایک خطیب مقرر کر رکھا تھا. وہ خطیب منبر پر آیا. منبر پر آنے کے بعد جو فضائل معاویہ اور فضائل ابو سفیان بیان کیے، اتنا بیان کیا کہ روایت کہتی ہے کہ یہاں تک کی بیان کیا گیا کہ اگر آپ بنی امیہ سے وابستہ رہیں گے تو آپ کو جنت نصیب ہوگی. انہی کے دامن سے وابستہ رہیے، ان کو تب آپ کو جنت نصیب ہوگی. کیا کہا کہ اگر جو ہے معاویہ سے اور ابو سفیان سے اور بنی امیہ سے ان کا دامن تھامے رہیں گے تب آپ کو جنت نصیب ہوگی. سارے فضائلات معاویہ کے گڑھے ہوئے بڑھے ہوئے سارے فضائلات یہ بیان کرنے لگا. ایک مرتبہ سید سجاد نے، میرے مولا نے سر کو اٹھایا، کہا ویلک ایھا الخاطب، وائے ہو تجھ پہ اے خطیب. پھر مولا نے فرمایا اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے اپنی مرضی کو مخلوق کی رضا کے لیے اور بیچ دیا اور خالق کی سختی اور خالق کی ناراضگی خرید لی. پھر مولا نے فرمایا فتبوّ مقعدک من النار، یہ یاد رکھ کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ سمجھے نہیں سید سجاد نے یہ جملہ کیوں کہا؟ سید سجاد نے ایک جملے میں سارے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے، اسے سجاد کہتے ہیں. سجاد کی آپ کس پلاننگ سے امام حسین لے کے چلے اور سجاد یہاں پہ کیوں بول رہے ہیں ابھی آپ کو سمجھ میں آئے. اور شام میں سب سے زیادہ اہل بیت کے دشمن ہیں. میں ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے یہاں پہ دشمن کتنے ہیں. آپ سمجھیے گا کہ امام علی علیہ السلام کے یہاں پہ دشمن کتنے بھرے ہوئے. یہ شام ایسا شام ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جمعہ کے دن روایت عام کی گئی تھی کہ محمد نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اگر کوئی شخص 4000 مرتبہ علی پر سب کرے تو اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. اس قدر سے مولا علی علیہ السلام کی دشمنی اور بغض ان کے دلوں میں بٹھایا گیا تھا. ایسے ماحول میں سید سجاد کو بولنا تھا. خدا کی قسم میں قربان جاؤں ذات سید سجاد علیہ السلام پہ، کس قدر کیسے ماحول میں سید سجاد کو بولنا ہے. اتنا بغض ان کے دلوں میں بھرا تھا. روایت کہتی ہے کہ دعائے قنوت میں لوگ امام علی علیہ السلام پہ سب کرتے تھے، لعنت کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس قدر سے ان کے دلوں میں بغض بھرا تھا مولا علی علیہ السلام. سب
اب آپ سمجھیے گا کہ یہ دشمنی کب سے ان شام والوں کے دلوں میں ہے۔ عبد مناف کے دو بیٹے، آپ سمجھیے گا کہ کب سے ان کے دلوں میں مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے بغض بھرا۔ عبد مناف کے دو بیٹے، ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام عبد شمس۔ پھر عبد شمس کے ایک بیٹا جس کا نام امیہ کا ایک بیٹا جس کا نام حرب کا ایک بیٹا جس کا نام ابو سفیان کے دو بیٹے، ایک کا نام معاویہ، ایک کا نام یزید۔ پھر معاویہ کا ایک بیٹا جس کا نام یزید، پھر یزید کا ایک بیٹا جس کا نام معاویہ۔ یہ ہے بنی امیہ۔ اب بنی ہاشم دیکھیے، عبد مناف کے دو بیٹے عبد شمس، ایک ہاشم کا ایک بیٹا جس کا نام عبد المطلب کے 10 بیٹے، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ کے ایک بیٹا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ ہیں بنی ہاشم۔ کون ہے بنی ہاشم؟ یہ ہے۔ اب سمجھیے گا، روایت یہ کہتی ہے کہ پہلے خلیفہ کی انتقال سے 4 دن پہلے شام میں اسلامی حکومت کا محاصرہ ہوا۔ اسلامی حکومت نے شام میں پوری طرح سے اپنا سکہ جما لیا خلیفہ اول کے انتقال کے 4 دن پہلے۔ 4 دن پہلے شام پہ اسلامی حکومت نے محاصرہ کر لیا۔ خلیفہ اول کے 4 دن پہلے یہاں پہ اسلامی حکومت آئی جس کا کمانڈر خالد بن ولید۔ کون تھا؟ خالد بن ولید۔ تقریباً یہ بات 13 ہجری کی ہے۔ پھر خلیفہ اول کا انتقال ہوا، خلیفہ دوم آیا۔ خلیفہ دوم نے اس کمانڈر کو ہٹا دیا اور یہاں کا کمانڈر ابو عبیدہ کو مقرر کیا، شام کا کمانڈر۔ اور شام کا گورنر جو بنایا وہ ابو سفیان کا بیٹا یزید کو شام کا گورنر بنایا۔ اب سمجھیے گا کس عالم میں اور کہاں پہ سید سجاد کو بولنا تھا اور کس انداز سے بولنا تھا۔ قربان جاؤں سید سجاد کی ذات پر۔ کا کمانڈر خلیفہ دوم کے دور میں ابو عبیدہ، گورنر بنایا اس نے ابو سفیان کے بیٹے یزید کو۔ کس کو بنایا؟ یزید کو یہاں کا گورنر بنایا۔ سن تقریباً 14 ہجری میں یزید گورنر بنا شام کا۔ 14 ہجری سے 18 ہجری تک یزید شام کا گورنر رہا۔ 18 ہجری میں یہ بیمار ہوا، مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ 18 ہجری کے بعد یہاں کا گورنر معاویہ کو بنایا گیا۔ 18 ہجری سے 35 ہجری تک یہاں کا گورنر معاویہ رہا۔ پھر 35 ہجری کے بعد تیسرے خلیفہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سے مولا علی علیہ السلام کو خلافت ملی، لیکن اس شرط کے ساتھ اس نے رکھ دیا کہ آپ چاہے حکومت کریے، اسلامی حکومت کریے، لیکن جو ہے میں یہاں کا گورنر شام کا رہوں گا۔ کہاں کا؟ شام کا گورنر میں رہوں گا۔ چلیے دیکھ لیجیے، 35 سے 40 ہجری تک پھر بھی یہ گورنر شام کا رہا۔ تقریباً 14 سے اگر آپ 35 لگائے تو کتنا ہوا؟ 14 سے 35 اور یہ ادھر 5 سال اور جوڑ لیجئے، 40، ادھر ہو گئے 26 سال۔ بنی امیہ کی حکومت گورنری شام میں رہی۔ 41 ہجری میں امام حسن علیہ السلام سے اس بات پہ صلح ہوئی کہ اب آپ آرام کیجئے، جو ہے ہم حکومت کریں گے۔ اب 41 ہجری سے 61 ہجری تک یہ اب گورنر نہیں رہا شام کا، بلکہ ممالک اسلامیہ کا حاکم بن گیا۔ اب ادھر آپ لگا لیجئے تقریباً 14 ہجری سے 40 ہجری، 26 سال یہ، اور ادھر 20 سال حاکم رہا، 26 اور 46۔ علماء کہتے ہیں سید سجاد علیہ السلام دربار میں جو بولے ہیں، کسی نے لکھا 30 منٹ، کسی نے لکھا 35 منٹ، کسی نے لکھا 40 منٹ۔ میں مانیے نہ 40 منٹ مانیے، میں کہتا ہوں 46 منٹ سید سجاد بولے۔ بنی امیہ کی 46 سالہ سازشوں پر جو 46 منٹ میں پانی پھیر دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے سید سجاد۔
ادھر خطیب بول رہا تھا. امام سجاد نے سر کو اٹھایا, کہا ویلک ایھا الخاطب, وائے ہو تجھ پر اے خاطب, تو نے اس کی رضا کے لیے خدا کی ناراضگی خرید لی, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا مطلب جو سید سجاد نے پیغام دیا, خدا کی قسم یہاں کہنے پر میں مجبور ہو گیا کہ جب سید سجاد علیہ السلام بول رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ لہجہ علی کا ہو, زبان محمد کی. اللہ اکبر. سید سجاد اس انداز سے بولے ہیں یزید کے دربار میں. پھر یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہا, یا یزید ایذن لی حتی اسعد ھذہ العباد, اے یزید تو مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلا جاؤں. میں نے کہا مولا, کوئی آ رہا ہے, کوئی امیر المومنین کہہ رہا ہے, کوئی حاکم کہہ رہا ہے, کوئی سردار کہہ رہا ہے, کوئی آ کے امیر کہہ رہا ہے, آپ قیدی ہیں, 6 مہینے کے چلے ہوئے تھکے ہوئے ہیں, آپ کو خوف نہیں آ رہا ہے؟ مولا یہ آپ اس کے دربار میں, اس کی حکومت کے سامنے, اس کے سپاہیوں کے سامنے, اس کے لوگوں کے سامنے آپ اسے یا یزید نام لے کر بلا رہے ہیں. مولا نے کہا سنو, میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں, یہ کوئی امیر نہیں ہے, یہ کل بھی فقیر تھا, آج بھی فقیر ہے. یا یزید اے یزید تو مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلا جاؤں. باتیں بڑی ہیں, اے یزید تو مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلا جاؤں. مولا ممبر ہے, آپ لکڑیوں کا ڈھیر کہہ رہے ہیں. کہا سنو, جس ممبر سے حق اور اہل بیت کا ذکر نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے, لکڑیوں کا ڈھیر ہے. مولا نے بتا دیا کہ ممبر کسے کہتے ہیں. احترام مہم میں احترام ممبر چلانے کی ضرورت نہیں, سید سجاد علیہ السلام نے بتا دیا کہ ممبر کسے کہتے ہیں. پھر مولا نے فرمایا فَتَكَلَّمَ بِكَلَمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ رِضَا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ. اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلا جاؤں اور میں اللہ کی رضا کے لیے کلام کروں, اور میرے کلام سے سننے والوں کو اجر اور ثواب ملے, ایسا کلام کروں گا میں. لوگ کہنے لگے یزید 6 مہینے کا تھکا ہوا آیا ہے کہ کیا بولے گا, دے دے اجازت. سپاہی کہنے لگے, ساتھی کہنے لگے کیا بولے گا, تھکا ہوا, صبح سے شام تک اس کو پھرایا گیا, لوگ جانتے ہیں باغی ہے, یہ کیا بولے گا. پھر یزید نے کہا, خدا کی قسم یزید جانتا تھا کہ سید سجاد کسے کہتے ہیں, یزید جانتا تھا کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں. پھر یزید نے کہا انہو ان سعد لم ینزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان. سنو, اگر میں نے اس کو اجازت دے دی تو یہ تب تک ممبر سے نہیں اترے گا جب تک آل ابی سفیان کی دھجیاں نہ اڑا دے. اور پھر کسی نے کہا کہ فقیل لہو یا امیر المومنین وما قدر ما یحسن ھذا. لوگوں نے کہا اے امیر المومنین, اے یزید, یہ مرد, یہ جوان کیا بولے گا, تھکا ہوا ہے, ہارا ہوا ہے. پھر یزید نے کہا فقال انہ من اہل بیت قد زق العلم زقا. تم کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا بولیں گے, تم سمجھ کیا رہے ہو ان کو, یہ اہل بیت ہیں. یزید بتا رہا یہ اہل بیت ہیں, ان کے اندر علم ایسے اونڈیلا گیا ہے جیسے ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتی ہے. یزید جانتا تھا. بہت اعتراض ہوئے, کیا بولے گا, دے جانے دینا یزید, یہ کیا بول سکتا ہے, بیمار ہے, لاغر ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, یہ بولے گا کیا. خدا کی قسم یزید جانتا تھا کہ سید سجاد ہیں کون. بہت اعتراض ہوئے, کیا بولے گا, کیا بولے گا. بہرحال اس کے بیٹا معاویہ نے, بعض روایتیں یہ کہتی ہے کہ معاویہ آیا, کہنے لگا بابا دے دیجیے نا اجازت, دیکھتے ہیں بولتا کیا ہے. بہرحال کسی طور سے جو ہے یزید کو اجازت, امام یزید نے امام علی مقام کو اجازت دی. امام آئے, ممبر پہ آئے. خدا کی قسم طریقہ کیا ہوتا ہے, اگر کسی کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہو, ظلم ہوا ہو, تو کیا بیان کرے گا. میرے ساتھ کوئی ظلم ہوا, میں آؤں گا, میرے گھر کو جلا دیا, جو ہے بلڈوزر چلا دیا, یہ سب تو بیان کروں گا.
میں قربان جاؤں ذات سید سجاد علیہ السلام پہ، کس قدر سید سجاد علیہ السلام بولے۔ یہ نہیں بتایا میرے بابا کو مار دیا، یہ نہیں بتایا میرے بھائی کو مار دیا، جیسے یاد ممبر پہ آئے کچھ نہ بیان کیا۔ یہ نہیں بیان کیا کہ میرے بابا کو قتل کر دیا گیا، یہ نہیں بیان کیا کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا، یہ نہیں، کچھ نہیں بیان کیا۔ حمد باری تعالیٰ کی، حمد خدا کیا، پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے، آواز ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بالسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ اے لوگوں، ہمیں 6 صفتیں عطا کی گئیں اور ہمیں 7 چیزوں سے فضیلتیں بخشی گئی۔ ہمیں علم، حلم، بردباری، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنوں کے دل میں ہماری محبت دی گئی۔ اور پھر مولا نے فرمایا 7 چیزوں سے ہمیں فضیلتیں بخشی گئی۔ مولا نے فرمایا من النبی ایھا الناس، من النبی، اے لوگو ہم میں سے نبی ہیں، یہ یزید نہیں، ہم میں سے نبی ہیں، من الصدیق، ہم میں سے صدیق ہیں، ومن الطیار، ہم میں سے جعفر طیار ہیں، ومن اسد اللہ واسد رسول، ہم میں سے اللہ کا شیر اور اس کے رسول کا شیر حمزہ ہے، ہم میں سے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ومنا سبط ہذہ الامہ وسید شباب اہل الجنہ، ہم میں سے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ خدا کی قسم سید سجاد نے کچھ نہیں بیان کیا، پہلے کہا جو چیزیں ہمیں عطا کی گئی وہ 6 ہے، جن چیزوں سے ہمیں فضیلتیں بخشی گئی وہ 7 ہے۔ پھر مولا نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو نہیں جانتا، انباتہ بحسبی و نسبی، وہ اسے میں اپنے حسب اور نسب سے آگاہ کرتا ہوں۔ ایھا الناس، اے لوگو، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الرکن باعتراف الرضا، انا ابن خیر من اعتذر وارتدا، انا ابن خیر من تعالی واحتفا، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن خیر من حج ولبى، انا ابن من حمل على البراق في الهواء، انا ابن من اسرع في به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبريل الى سدرة المنتهى، فسبحان من اسرع، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب وقوسين او ادنى، انا ابن من صلى بملائكة السماء، انا ابن من اهوى اليه الجليل ما هوى، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضی۔ سب سے پہلے سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ وہ چیزیں جو ہمیں عطا کی گئی 6 چیزیں ہیں، وہ فضیلتیں، وہ چیزیں جس سے ہمیں فضیلتیں بخشی گئی وہ 7 ہے۔ سید سجاد نے کہیں نہیں بیان کیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، کہیں نہیں بیان کیا کہ میں محمد مصطفیٰ کو خدا کی قسم قربان جو ذات سید سجاد علیہ السلام پہ کس طرح سے اپنی معرفت کروائی۔ لوگوں کے دلوں میں علی کا بغض اتنا پھیلا ہوا تھا کہ کوئی یقین نہ کرتا، جیسے ہی علی کا نام لیتے لوگ اعتراض کر دیتے، حد یہ ہے کہ قتل کر دیتے سید سجاد کو۔ خدا کی قسم جو پلاننگ سید سجاد نے کی ہے، پہلے کہا کہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی، 7 چیزوں سے ہمیں فضیلتیں بخشی گئی۔ پھر میرے مولا نے فرمایا سنو، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو نصب کیا، میں اس کی ساری فضیلتیں بیان کی گئی۔ سارے پریشان ہو گئے، یہ کون ہے بھائی؟ اتنی فضیلتیں جس کی ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ انا 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 سن کے سارے تھک گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ ہے کون؟ سارے بے قرار، یہ کس کی فضیلتیں گنا رہا ہے؟ پھر میرے مولا نے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن علی المرتضی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ خدا کی اس قسم سید سجاد نے ایسا خطبہ دیا کہ لوگوں کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، سارے غمگین ہو گئے۔ ہاں، اس کو قید کیا گیا جس کے گھر سے اسلام چلا۔ ابھی سید سجاد اپنی معرفت لوگوں کے دلوں میں بٹھا رہے تھے، انا 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 انا۔ ایک
حکمت یزید ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو لوگ اختلاف کرنے کے لیے اٹھ جائیں، لوگ پریشان ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت ختم ہو جائے۔ پھر یزید نے مؤذن کو اشارہ کیا، جا اذان دے دے۔ مؤذن مسند اذان پر آیا، اس نے کہا اللہ اکبر۔ سید سجاد خاموش ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں اس کائنات میں۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پھر میرے مولا نے فرمایا میرے بال، آنکھ، ناخن، پیر، سر، جسم کے سارے اعضاء گواہی دیتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرا مولا یزید کی طرف مخاطب ہوا، اے یزید انصاف سے بتا، یا محمد تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ یہ ہے سید سجاد۔ ذلیل کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن سید سجاد نے پوری کہانی ہی پلٹ دی۔ وہ ہے سید سجاد جو حکومت یزید کو تباہ و برباد کر دے، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ خدا کی قسم سید سجاد نے اپنے بابا کی محنت کو بچا لیا۔ میں کیا بیان کروں؟ سید سجاد یہ واحد امام ہے جو بڑا مظلوم امام ہے۔ بڑا ستایا گیا سید سجاد کو، کبھی بستر کھینچ لیا گیا، کبھی خیمہ جلا دیا گیا۔ بڑا مظلوم امام ہے، بڑا مظلوم امام ہے۔ جب کربلا سے ان کو لے جایا گیا تو ایسی جگہ سے لے جایا گیا کہ باپ کا لاشا سامنے پڑا تھا۔ سید سجاد تھڑپ کے کہہ رہے تھے بابا میں بڑا مجبور ہوں کہ میں اپنے باپ کا لاشا دفنا نہیں سکتا۔ یہ سید سجاد خدا کی قسم اس ذات کا نام ہے کہ جس نے بڑے مصائب سہے، بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ روایت کہتی ہے کہ یہ قافلہ جب کوفے میں پہنچا، سارے شہداء کے سر نیزے پہ بلند تھے۔ کہاں بلند تھے؟ نیزے پہ بلند تھے۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قریب آیا، اس نے دیکھا کہ میرے بابا کا سر نیزے پہ ہے۔ اس نے تلوار نکالی، جس نے نیزہ لیا تھا اس کو قتل کیا، نیزے کو چھینا اور نیزے کو چھین کے اپنے بابا کا سر اتارا، صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد بوسہ لینے لگا۔ سید سجاد کے منظر دیکھ رہے تھے، تڑپ گئے۔ کہا بابا مجھے معاف کر دینا، یہ حبیب کا بیٹا ہے جس نے اپنے بابا کا سر لے لیا، لیکن میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد بڑا مظلوم امام ہے۔ خدا کی قسم کسی کے گھر میں اگر بہن ہوتی ہے، بہن محسوس کیجئے گا اس منظر کو آپ، بہن ہو چھوٹی ہو، اگر بہن کو کوئی بھی ایک جملہ بول دے تو بھائی اگر بڑا ہے تو چاہتا ہے اسے ڈانٹنے کے لیے۔ حد یہ ہوتی ہے کہ اگر بہن پہ کوئی ہاتھ اٹھا دے تو بھائی مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بہن کی محبت ہوتی ہے بھائی سے۔ اگر بھائی بڑا ہو تو بہنوں کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ میرا بھائی ہے، کون بول دے گا۔ یہ بہن کی محبت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم شام کے ایک چوراہے پہ سکینہ نے سید سجاد کا دامن تھاما۔ خدا کی قسم سید سجاد کی سب سے بڑی مصیبت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ شام کے ایک چوراہے پہ بہن نے بھائی کا دامن تھاما، کہا بھیا کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام تک یہ شمر مجھے تازیانے مارتا ہے، تماچے مارتا ہے۔ اے بھیا اس سے کہہ دے مجھے تماچے نہ مارے، میرے گال نازک ہیں، میرے رخسار نازک ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بہن مجھے معاف کر دے، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، میرے پیروں میں بیڑیاں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔